السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تائیوان اور چائنا کانفلکٹ کو لے کے تائیوان جس طرح سے تیاری کر رہا ہے اس پہ ایک نیوز کو کور کیا تھا۔ اس میں ایکچولی لاسٹ لائنوں میں ایک ورڈ تھا، مجھے پہلے وہاں لے کے چلتا ہوں میں آپ کو، یہاں پر یس یہاں تو یہاں اس چیز کو دیکھیے، ایک منٹ میں یہاں پلے کرتا ہوں، آپ کو آواز شاید آ رہی ہوگی۔ خطوط و ساتھ جغرافیہ و جیو سیاسی، اس طرح میں نے کہا تھا کہ اس کو جاننا سمجھنا ضروری ہے، تو وہیں میں نے اسی موقع پہ اسی جگہ پہ اس ویڈیو کو وہاں میں نے لنک پہ اس کو پاپ اپ کر کے رکھا ہوا ہے، اسکرین پہ یہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو جن لوگوں نے اس پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو بھی دیکھا اور سمجھا ہے فالٹ لائنز، تو ظاہر ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن جن لوگوں سے یہ ویڈیو مس ہوئی ہے وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے کہ کہاں ہمیں فالٹ لائن کو سمجھنا ہے۔ تو اس جگہ پہ جو اسکرین پہ آپ کی ویڈیو نظر آ رہی ہے وہ پچھلی ویڈیو پہ، اس ویڈیو پہ نہیں لگاؤں گا لیکن پچھلی ویڈیو پہ جو تائیوان والی یا خطوط الصدر جس ویڈیو میں آ رہا ہے، تو وہیں میں نے اس ویڈیو کو لگایا ہوا ہے۔ آپ اسکرین پہ کلک کریں گے اور اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے، بڑی دلچسپ ہے، یہ بھی اچھا مزہ آئے گا۔ اس میں شق القمر جو ہوا تھا معجزہ، اور اس کے نتیجے میں جو چاند دو شق ہو گیا تھا، دو لخت ہو گیا تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ نشانات آج بھی موجود ہیں۔ تو وہ زمین میں جو دراڑ آ جاتی ہے یا چاند پہ جو، اسی کے سلسلے میں دراصل یہ کچھ ہلکی سی گفتگو ہے، اور میں نے وہیں اسی ویڈیو کے ذیل میں بھی دیکھیے یہاں یہاں کمنٹ میں اس کو لگا کے رکھا ہوا ہے، میں نے پن بھی کیا ہے۔ فالٹ لائن یا خطوط و صدا ہم نے ذیل کی ویڈیو میں واضح کیا ہے، لنک یہ ہے ظاہر ہے۔ شق القمر کے نتیجے میں جو خط بنا آج بھی چاند پہ نظر آتا ہے، تو جو خط ہم نے اس ویڈیو میں دکھایا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی ہے، لیکن بہرحال چاند پہ خط ہے، وہ ہم نے ناسا کی ایک ویڈیو اس میں دکھا رکھی ہے۔ یہ ہے، کچھ لوگوں نے یہاں کمنٹ کیا اور ماشاء اللہ انہوں نے رپلائی میں یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا آپ نے ہمیں جانا؟ تو جی ہاں، ہم نے آپ کو جانا، اور محلہ بہت عمدہ ترجمہ آسان اردو میں، بہت تاخیر کے بعد نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ نے۔ جی بالکل، اس چیز کا ہمیں بھی احساس ہوتا ہے جب ویڈیو تاخیر سے آتی ہے، لیکن وجہ اور کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ لوگ کتنا انٹریکشن کر رہے ہیں۔ اگر آپ زیادہ انٹریکشن کریں گے، کمنٹس کریں گے، زیادہ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، جتنے زیادہ اچھا آپ لوگوں کی طرف سے، ہمارے سامعین کی طرف سے، ناظرین کی طرف سے جتنا اچھا رسپانس ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی ویڈیو جلدی لائیں گے، کیونکہ ویڈیو لانے میں پرابلم نہیں ہے ہمیں کچھ بھی، لیکن اگر اس کو اچھا رسپانس نہیں ملے گا تو کہیں نہ کہیں وہ مورل پھر ڈاؤن ہوتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں آپ سوچتے ہو کہ یار ویڈیوز بنانا ہے یا نہیں بنانا۔ تو ہم آپ سے اسی لیے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹس کر کے بتایا کریں۔ کہیں کہیں ہم ترجمے میں مس کرتے ہیں، کوئی نیا لفظ اردو کا کچھ خوبصورت لفظ ہوتا ہے وہ مس کبھی اگر ہوتا ہے تو آپ لوگ بتائیے ترجمے میں نیچے کمنٹ کر کے کہ فلاں چیز مس ہوئی ہے، اگر وہ ایڈ ہو جاتی تو بہتر ہوتا۔ تو چلیے خیر، آج کی نیوز شروع کرتے ہیں۔ جی تو یہ آج کی نیوز ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے۔ انقلاب السودانی مقتل 15 متظاہرا في احتجاجات معارضة للجيش في الخرطوم۔ انقلاب سودان کا تختہ پلٹ، انقلاب کہتے ہیں تختہ پلٹ کو یا کوپ کو، اور سودان عربک ملک ہے، افریقی ملک ہے۔ مقتل 15 متظاہرا، 15 احتجاج کرنے والے یا پروٹیسٹرز کا شہید ہو جانا، یا کہیے قتل ہو جانا، یا پھر کہیے کہ ان کا مر جانا، ہلاک ہو جانا۔ مقتل مینس یہاں قتل مصدر میمی ہے، 15 متظاہرا کہیں گے کیونکہ 15 پہلا جو اس کا جز ہوتا ہے وہ مخالف ہوتا ہے معدود کے، اور جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ موافق ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں 15 متظاہرا فی احتجاجات، پروٹیسٹس میں، معارضۃ جو معارض ہیں یا خلاف ہیں فوج کے، خرطوم راجدھانی ہے سوڈان کی، تو ایک طرح سے یہ شہر ہے۔ تو سوڈان کے شہر، سوڈان کا دارالسلطنت خرطوم میں جیش یا فوج کے خلاف، فوج کے اینٹی پروٹیسٹس ہو رہے ہیں فوج کے خلاف۔ دیٹ از اطلقت قوات الامن السودانية الخميس قنابل غاز مسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم۔ تو سیکیورٹی فورسز کہتے ہیں قوات الامن السودانیہ، سوڈانی سیکیورٹی فورسز، یا کیا کہیں گے، سلامتی دستوں نے
جمعرات کے دن چلائے، اطلقت چلائے، واٹ کیا چلایا، قنابل غازن مسیلن آنسو گیس کے گولے، تو آپ کہتے ہیں آنسو گیس کے گولے چھوڑے، لیکن اطلقت ایک طرح سے فائر کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تو فائر کیے یا چھوڑے، آنسو گیس کے مسیل للدموع، آنسو گیس یعنی آنسو لانے والا گیس، تو مسیل للدموع، قنابل غازن مسیل للدموع، آنسو گیس کے گولے چھوڑے، علی عشرات المحتجین، دسیوں احتجاج کرنے والوں یا پروٹیسٹرز پر، فی الضواحی الشمالی للخرطوم، خرطوم یعنی شہر خرطوم کے شمالی حصوں میں، تو شمالی علاقوں میں، شمالی حصوں میں خرطوم کے احتجاجات ہو رہے ہوں گے، پروٹیسٹ، تو وہاں اس طرح کا یہ ہوا۔ پھر کیا ہوا، وبقی المتظاہرون طوال اللیل امام حواجزہم، مظاہرین یا پروٹیسٹرز برابر رہے رات بھر، امام حواجزہم ان کے بریکٹس کے سامنے، بریکٹس کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، بریکٹس ہے نا، ان کے سلامتی دستوں کے جو بریکٹس ہوں گے ان کے سامنے، اور شمال العاصمہ السودانیہ، عاصمہ السودانیہ یعنی سودانی دارالسلطنت کے شمال میں، مواصلین الاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 من تشرين الأول اکتوبر، ومتحدین انقطاعا تاما للانٹرنیٹ والهاتف، احتجاج مسلسل کرتے ہوئے، مواصلین، واصل یواصلو کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو برابر کرنا، کنٹینیو کرنا، سو مواصلین الاحتجاج، احتجاج کو برابر کرتے ہوئے، برابر کو، احتجاج کو برابر مینس برابر احتجاج کرتے ہوئے، علی الانقلاب العسکری، فوجی تختہ پلٹ پر، الذی وقع جو کہ ہوا اکتوبر کی 25 تاریخ کو، تشرین الاول کہتے ہیں اکتوبر کو، اور تشرین الثانی کہتے ہیں نومبر کو، اور قانون الاول کہتے ہیں دسمبر کو، اور قانون الثانی کہتے ہیں جنوری کو، تو یہ عربک نیم ہوتے ہیں ایک طرح سے ان مہینوں کے، یہ بھی this is something to be learned۔ هذا شيء يذكر أو يمكن يعني يدرس أو ممكن يعني هذا شيء يجب أن يتعلمه دارس اللغة العربية۔ ومتحدین انقطاعا تاما، اور چیلنج کرتے ہوئے فل شٹ ڈاؤن کو انٹرنیٹ کے اور الہاتف موبائل کے، تو موبائل اور انٹرنیٹ پورے طور پہ بند ہے، تو اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور فوجی انقلاب کے خلاف، فوجی تختہ پلٹ کے خلاف ایک طرح سے پروٹیسٹ کر رہا ہے۔ وكان 15 متظاهرا قد قتلوا الأربعاء إثر اشتباكات مع قوات الأمن السودانية في مظاهرات معارضة للسودان للانقلاب العسكري الأربعاء حسب لجنة الأطباء المركزية السودانية، وكان 15 مظاہرا، اور 15 مظاہرین قتل ہوئے، الاربعاء بروز بدھ، اثر اشتباکات کچھ جھڑپوں کے بعد، اثرا کہتے ہیں بعد، الاشتباکات مینس جھڑپ، مع قوت الامن السودانیہ، سوڈانی سلامتی دستوں کے ساتھ یا سیکورٹی فورسز کے ساتھ، فی مظاہرات پروٹیسٹس میں، معارضات جو کہ اینٹی ہیں، للانقلاب العسکری فوجی تختہ پلٹ کے، تو فوجی تختہ پلٹ کے خلاف جو مظاہرات ہو رہے تھے اس میں قوت امن یعنی سلامتی دستوں کے ساتھ جھڑپوں میں 15 مظاہرہ کرنے والے شہید ہو گئے یا قتل ہو گئے، واٹ ایور یو سے۔ حسب لجنۃ الاطباء المرکزیہ، یہ کس کے مطابق ہے، یہ بات کس نے کہی ہے، حسب لجنۃ الاطباء المرکزیہ سودانیہ، سوڈانی مرکزی ڈاکٹرز کمیٹی کے مطابق، تو سوڈان کی جو ڈاکٹرز کی مرکزی کمیٹی ہے، سینٹرل کمیٹی ہے، انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ 15 لوگ قتل ہو گئے۔ سو یوں لجنہ مینس کمیٹی الاطباء ڈاکٹرز، المرکزیہ مرکزی، اور السودانی سودان کی، وأوضحت اللجنہ المستقلہ، اور کمیٹی نے جو کہ آزاد ہے، تو یہ کمیٹی نان گورنمنٹ ہوگی، ڈاکٹرز کی اپنی کمیٹی ہوگی، یہ پورے سوڈان میں ورک کرتی ہوگی، تو اللجنہ المستقلہ مینس آزاد کمیٹی نے واضح کیا ہے، فی بیان ایک اسٹیٹمنٹ میں، ایک بیان میں، ان الوفیات حدثت، یہ اموات ہوئی ہیں، اثر تعرض لرصاص حی، زندہ گولی کے نشانہ بننے کی وجہ سے، کے بننے کے بعد، زندہ گولی کا نشانہ بننے کے بعد، تو رصاص حی کہتے ہیں زندہ گولی
یعنی جو قتل کر دیتی ہے، اور ایک رصاص کہیے جو الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں، جیسے کہ قنابل غاز مسیل، یہ بھی بندوق سے ہی چلے گا، لیکن یہ صرف آنسو کے لیے رہے گا، اور ایسا تو اسی میں ایک رہتا ہوگا لرصاص حی، یعنی جو زندہ ہے ایک طرح سے مار دے، جو زندہ ہے لیکن مار دے گا حی ہے لیکن قاتل ہے. سو لرصاص حی، زندہ گولی کے کا نشانہ بننے کا. تعرض مینس نشانہ بن جانا، آپ جانتے ہیں. کے بعد ما ادى ايضا الى جرح العشرات، جس کے نتیجے میں ما ادى ايضا، جس کے نتیجے میں یہ بھی ہوا ہے، جو سبب، جو یہ اس بات کا بھی سبب بنا. تو ما ادى کا یوں مطلب ہوتا ہے جو اس بات کا بھی سبب بنا، یا جس کے نتیجے میں دسیوں لوگ زخمی بھی ہوئے. ما ادى ايضا اس کا اردو میں ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں دسیوں لوگ زخمی بھی ہوئے، یعنی وہ گولیاں چلی تو 15 لوگ تو مرے ہیں اور دسیوں لوگ زخمی بھی ہوئے. ما ادّا، اور آپ اردو تعبیر میں کریں گے تو کہہ سکتے ہیں کہ درجنوں لوگ زخمی بھی ہوئے. العشرات ہی، اور العشرات درجنوں جو اردو میں ہے اس کا العشرات ہی ہوگا. سو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ العشرات مینس درجنوں، اور درجنوں مینس العشرات. تو وہ درجن مینس 12، اور 12 کے لیے پھر عربی میں کیا آئے گا، اتنا عشرات. ویسا نہیں ہوگا ایکچولی. سو فی ما وصف بأنه أكثر الأيام دموية، بأنه أكثر الأيام دموية خلال الشهر المنصرم. تو ما وصف بأنه فيما وصف بأنه أكثر الأيام دموية خلال الشهر المنصرم، یعنی جس کے نتیجے میں وأوضحت اللجنہ المستقلہ، آزاد کمیٹی نے کہا ایک بیان میں، اپنے اسٹیٹمنٹ میں، کہ وفات ہوئی ہے زندہ گولی کے نشانہ بننے کے بعد، جس کے نتیجے میں درجنوں لوگ زخمی بھی ہوئے. فیما وصفہ، ان دنوں میں جن کو کہا گیا کہ یہ گزشتہ مہینے کے سب سے خونی دن ہیں. تو فیما وصفہ، اس میں جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اکثر الایامی، دنوں میں سب سے زیادہ دمویہ ہیں، یعنی خون کے لحاظ خونی ہیں، خلال شہر المنصرم، گزشتہ مہینے. تو اشتباکات تو ایک طرح سے ہو رہے ہوں گے، اور یعنی جھڑپ اور پروٹیسٹ بھی مسلسل چل رہے ہوں گے، لیکن جب کچھ دن زیادہ دموی جو کہلائے تو ان دنوں میں 15 ہوئے ہیں. سو دیٹ واز. ایک لائن اور ہے اس نیوز کا، ایک لاسٹ. وكان الآلاف من السودانيين قد خرجوا الأربعاء للتظاهر ضد استيلاء الجيش على السلطة والمطالبة بعودة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين السياسيين. سوڈانیوں میں سے ہزاروں لوگ، یعنی ہزاروں سوڈانی نکلے، قد خرجو نکلے، الاربعاء بدھ کے دن، للتظاہر مظاہرہ کرنے کے لیے، ضد استیلاء الجیش فوج کے قبضے کے خلاف، علی السلطہ حکومت پر فوج کے قبضے کے خلاف، والمطالبہ بعودۃ الحکومت المدنیہ، اور مطالبے کے لیے عوامی حکومت کے لوٹنے کا. تو مدنی، الحکومہ المدنیہ یا الحکومہ العسکریہ. تو الحکومہ العسکریہ یعنی جو فوج اگر حکومت کرتی ہے، اور اگر عوامی سلیکٹڈ حکومت ہے، الیکٹڈ حکومت ہے، تو وہ الحکومہ المدنیہ کہلاتی ہے. شہری حکومت کہیں گے اس کو، یا اردو میں کچھ اور متبادل ہو سکتا ہے، لیکن یہ سول گورنمنٹ کچھ اس طرح کہتے ہوں گے انگلش میں، الحکومہ المدنیہ کا، لیکن مطلب وہی ہے جو عوام جس کو منتخب کرتی ہے. تو وہ اس حکومت کے لوٹنے کا، واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ لوگ، کہ اس حکومت کو واپس لایا جائے، آپ نے اس کا تختہ پلٹ غلط کیا، اس طرح. والافراج عن المعتقلین السیاسیین، اور سیاسی جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، یعنی جو حکومت میں تھے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا ہوگا، جو اس ٹائم پہ حکمران تھے وغیرہ وغیرہ، ان کو تو وہ سب سیاسی قیدی کہلائیں گے، یعنی جن کی وجہ کوئی جرم یا کرائم نہیں، بلکہ ان کا سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنا یا ان کا سیاسی نقطۂ نظر وجہ بن گیا، تو وہ سیاسی قیدی کہلائے گا. سو المعتقلین السیاسیین، یعنی جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا، الافراج عن المعتقلین یعنی ان کو رہا کیا جائے. سو یہ ایک نیوز تھی، اس میں یہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے ظاہر گفتگو کی ہے گزشتہ نیوز کے ایک پارٹ پہ، اور اس پارٹ میں دراصل میں چونکہ ویڈیو بنائی تھی تو
چاہ رہے تھے کہ اس کو مرج کر کے ایک ساتھ ڈال دیں گے، لیکن اس طرح وہ مرج کرنا ممکن نہیں ہو پایا، سو دونوں کو الگ ڈال دیا، لیکن لنک ہم نے رکھا وہاں پر، تو اس لنک کے ذریعے سے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے رخنہ یا خطوط الصدع پہ گفتگو کی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ نیوز ہے. تو انقلاب ایک لفظ ہے، رخنہ سوری اب رکھنا تو گزشتہ ویڈیو میں تھا، یہاں ہے تختہ پلٹ. انقلاب مینس تختہ پلٹ. تظاہرہ اور ظاہرہ دونوں کے معنی مظاہرہ کرنا ہوتے ہیں، مقتل یہاں مصدر میمی ہے. معارضہ مینس کسی کے خلاف ہے نا، سو صفت ہے اس کی. للجیش کبھی یہ احتجاجاتی معارضہ بھی ہوتا ہے. تو معارضہ الحزب المعارض یا آپ اردو میں معارضہ کہتے ہیں، یعنی جو اپوزیشن ہوتی ہے، تو اپوزیشن کا احتجاج تو وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن احتجاجات معارضہ یہ الگ چیز ہے. سو للجیش فی الخرطوم. اطلقہ قنابل کا معنی گولے چلا دینا، اور قنبلہ اگر الگ سے ہو تو اسی کے معنی ہوتے ہیں پھر بم، لیکن یہاں آپ اردو میں کہتے ہو آنسو گیس کے گولے چھوڑنا اس طرح. سو اس کو اسی طرح کہیں گے. المحتجین وہی احتجاج کرنے والے. الضواحی ضاحیہ کہتے ہیں گوشے کو، حصے کو، یا پھر گلی کو، محلے کو، کچھ اس طرح. الشمالیہ طوال اللیل رات بھر. امام حواجز، حواجز بریکٹ، حاجز کی جمع ہے. العاصمہ بریکٹ بھی آپ سمجھتے ہیں حواجز. تو یہ دیکھیے یہ حواجز کہلاتے ہیں، یعنی روکنے کے لیے، یا پھر اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حواجز کہلاتے ہیں بریکٹ. یس. سو مواصلین، واصل یواصل کے معنی میں نے کہا کنٹینیو کرنا، کسی کام کو جاری رکھنا. متحدین، تحدی یا تحدی کے معنی چیلنج دینا، چیلنج کرنا. اور انقطاع مینس شٹ ڈاؤن، کسی چیز کا منقطع ہونا، بند ہونا. اور تام ہے نا مکمل. آپ لاک ڈاؤن کو کیا کہتے تھے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، لاک ڈاؤن کو کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیے. لل انٹرنیٹ والہاتف وکان 15 متظاہرا. اسی طرح سے کوارنٹین کو کیا کہتے ہیں، کوارنٹین کو کوارنٹائن بھی کہتے ہیں، لیکن میرا مطلب ہے عربی میں کیا کہتے ہیں، آپ کمنٹ کر کے بتائیے. اور انقلاب عسکری حزب لجنہ، لجنہ مینس کمیٹی الطبہ. المرکزیہ مین سینٹرل، مرکزی. رصاص حی کے معنی میں نے بتایا. اسرت تعرض میں نے بتایا. ما ادى ایضا یہ تعبیر میں نے بتائی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. فیما وصف بانہ، اس میں جس کو کہا گیا کہ وہ اس طرح سے. وکان الالاف من السودانیین قد خرجوا الى الاربعاء، یہ بھی میں نے بتایا قد خرجوا الى الاربعاء للتظاہر. استیلا مینس قبضہ. السلطہ مینس حکومت، یا سلطہ بھی، سلطہ تو نہیں کہتے اردو میں لیکن حکومت ہی کہیے یہاں پر. بعودۃ الحکومہ المدنیہ، الحکومہ المدنیہ کا مطلب میں نے بتایا. الافراج میں ان کے معنی بھی میں نے بتایا، یعنی آزاد کرنا، فری کرنا. یہاں بھی کچھ اسی طرح کی نیوز چل رہی ہے، ایک طرح سے بی بی سی بھیا سوڈان سے ہی بھرا پڑا ہے. سو خیر یہ نیوز تھی، آپ نے دیکھی. تو اگر کام پسند آتا ہے تو پلیز لائک کریے، شیئر کریے اپنے دوستوں کے ساتھ. اسی طرح سے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ نئے ہیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر کام اچھا لگتا ہے. حوصلہ افزائی کیا کریں، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، حوصلہ ملتا ہے. بہت شکریہ. تھوڑی ویڈیو طویل ہوئی ہے، پھر ملتے ہیں ایکٹیو ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.